بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا نا تو وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے۔ آپ کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا کرتے ہو تو گھوم پھر کے آپ کو اسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں ڈسکس کیا کہ رشیا جو ہے وہ پہلے ایک بہت بڑا آم ایکسپورٹر تھا دنیا کا۔ سب سے پہلے نمبر کے اوپر امریکہ آتا تھا جو دنیا میں آم ایکسپورٹ کرتا تھا، اس کے بعد رشیا کا نمبر تھا، اور پھر دوسری تیسری کنٹریز جو تھیں وہ دنیا کے اندر اسلحہ بیچتی تھیں۔ لیکن آج ایک ایسا وقت آ گیا کہ روس جو ہے وہ آرم ایکسپورٹر تو ہے ہی، لیکن اس کو اپنے آرمز جو ہے وہ دنیا سے خریدنے بھی پڑ رہے ہیں۔ یوکرین کی جنگ کے لیے روس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ کم پڑتا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر قسم کا یہ اسلحہ کم پڑ گیا ہو، خاص قسم کا جو اسلحہ ہے وہ روس کے اندر کم پڑ گیا، کسی اسلحے کی اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، خاص طور پہ ڈرونز کی، آرٹلری شیلز کی، جو اس وقت وہ نارتھ کوریا سے لے رہا ہے۔ تو روس کو اس وقت اسلحے کی ضرورت ہے، اور جس کی خبریں جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ اس وقت یوکرین کو کھلا کے مدد دے رہا ہے، لیکن امریکہ نے جو گڑھا اس وقت روس کے لیے کھودا ہوا ہے، لگتا ہے کہ اب وہ اس کے اندر خود سے گرنے لگا، اور اس کا فائدہ کس کو ہونے جا رہا ہے؟ اس تیسرے ملک کو جو اس وقت جنگ سے باہر بیٹھا ہوا ہے، جو نہ تو یوکرین کے لیے کچھ کر رہا ہے، جو نہ روس کے لیے کچھ کر رہا ہے، مطلب چائنا۔ اور اس بات کا جو سب سے زیادہ ادراک ہے اور جو ملک اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے وہ ہے تائیوان۔ تائیوان نے امریکہ سے کہا ہے، اور بڑی شدت سے کہا ہے، کہ آپ یہ جو اسلحہ ہمیں سیل کرتے ہیں، تائیوان کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ یہ سارا اسلحہ اپنے ملک کے اندر خود سے تیار کرے۔ مطلب امریکہ ٹھیک ہے اس کو اپنا اسلحہ بیچے جو کہ امریکن کمپنیز نے بنایا، لیکن اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ تائیوان کے اندر کی جائے۔ خاص طور پہ انہوں نے کچھ ایسی لسٹ دی ہے امریکنز کو کہ یہ اسلحہ جو تائیوان کے ڈیفنس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اینٹی شپ میزائلز ہیں، سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہیں، تائیوان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسلحہ ہم اپنے ملک کے اندر خود سے بنانا چاہتے ہیں۔ اب اس کی کیا ریزن ہے اور یہ بات اب کیوں سامنے آئی؟ ہوا کچھ ایسے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسلحہ دے رہا ہے اس وقت یوکرین کو، فری کے اندر دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، 1-2 بلین ڈالر تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایون اس نے 10-10 بلین ڈالر کے پیکیجز جو ہیں وہ یوکرین کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں، اور ان پیکیجز کے اندر وہ یوکرین کو ہائی مارچ راکٹ لانچر سسٹم بھی دے رہا ہے، اسٹنگر میزائلز بھی دے رہا ہے، جو کہ رشیا کے لو فلائنگ Su-25 جہازوں کے لیے خطرناک ہیں، جو کہ رشیا کے گن شپ ہیلی کاپٹرز کے لیے خطرناک ہیں، اور نارمل دوسرے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں۔ اس کے علاوہ جیولن اینٹی ٹینک میزائل اس وقت امریکہ یوکرین کے حوالے کر رہا ہے، جو کہ رشین ٹینکس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور ابھی تک ایک اندازے کے مطابق 1300-1400 کے قریب رشین ٹینکس جو ہیں وہ یوکرین کے اندر تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ آرمرڈ پرسنل کیریئرز، APVs وغیرہ کی جو تعداد ہے وہ اس سے علیحدہ ہے۔ صرف ٹینک کی مد میں دیکھا جائے تو وہ 1500 کے قریب ٹینک جو ہیں وہ رشین تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز کا جو زیادہ نقصان ہے وہ ان اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز نے کیا، جن میں جیولن جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ برٹن جو ہے وہ بھی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اس وقت یوکرین کو دے رہا ہے، لیکن زیادہ تر جو اس وقت ایڈ جا رہی ہے یوکرین کو وہ امریکہ کی طرف سے ہے۔ اب جس طرح رشیا پورے طریقے سے اس وقت یوکرین کے اندر پھنسا ہوا نا، سیم اسی طرح امریکہ بھی یوکرین کے اندر پھنس گیا ہوا ہے۔ اگر امریکہ اس وقت یوکرین کی ہیلپ کرنا بند کر دے، اس کو اسلحہ دینا بند کر دے، جو اسلحہ اس وقت امریکہ یوکرین کو دے رہا ہے وہ کنزیوم ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ کے اندر بھی ان ویپنز کی جو پروڈکشن ہے اس کو تیز کر دیا گیا، لیکن آپ یہ سارا کچھ ایک حد تک ہی تیز کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے رشیا کے پاس اس وقت اپنے آرٹلری شیلز ختم ہو گئے ہوئے ہیں اور اس نے نارتھ کوریا سے پرچیز کیے ہیں، اور جس طرح سے رشیا نے کچھ ڈرونز جو ہیں وہ ایران سے پرچیز کیے ہیں، ڈیفینیٹلی رشیا ایسے ڈرونز بھی اپنے ملک میں تیار کر سکتا ہے، رشیا ایسے آرٹلری شیلز بھی اپنے ملک کے اندر ہی تیار کر سکتا ہے، لیکن اس کے تیار کرنے کی ایک کیپیسٹی ہے۔ ایک فیکٹری اس کیپیسٹی سے زیادہ مال تیار نہیں کر سکتی۔ سیم اسی طرح یہ کام اس وقت امریکنز کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یوکرین کے اندر جو وہ اس وقت اسلحہ بھیج رہا ہے، امریکہ کی جو اس وقت پرائیویٹ فرمز ہیں، ان پرائیویٹ فرمز کی جو فیکٹری ہیں وہ اپنے آپٹیمم لیول کے اوپر اس وقت پروڈکشن کر رہی ہیں، اور سارے کا سارا اسلحہ جو ہے وہ اس وقت یوکرین بھیجا جا رہا ہے۔ اب تائیوان کو پرابلم یہ ہے کہ جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ چائنا نے اپنے 2 ہیلی کاپٹر کیریئرز ان کو اکٹھا کیا ہے، اور ان دونوں ہیلی کاپٹر کیریئرز نے ایک ایمفیبیس اسالٹ ایکسرسائز کے اندر حصہ لیا۔ امریکنز اور تائیوان آفیشلز کا ماننا یہ ہے، ان کے جو ملٹری آفیشلز ہیں، کہ چائنا 2027 تک اس قابل ہو جائے گا کہ وہ تائیوان کے اوپر حملہ کر سکے۔ اب 2027 کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 4-5 سال کا وقفہ رہ گیا، لیکن کچھ امریکن جنرلز یا ایڈمرلز ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ چائنا کو جب بھی کوئی کام دیا جاتا ہے، کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے، تو اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنا ٹاسک جو ہے وہ اہیڈ آف ٹائم پورا کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چائنا کی گورنمنٹ نے اپنی ملٹری کو یہ ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے 2027 تک تائیوان کو چائنا کے ساتھ انیکس کر دینا ہے، تو چائنا کی ملٹری
کنٹری جو ہے وہ اس کام کو 2025 تک پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹرائی کرے گی. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 2022 سے 2025 تک کا جو ٹائم ہے یہ بہت سخت ہے اور چائنا اس کے اندر اٹیمپٹس کرے گا کہ وہ تائیوان کے اوپر ایمفیبیس اسالٹ شپس جو ہے وہ لانچ کر دے اور اپنی انویژن تائیوان کے اوپر کر دے اور اپنی فوجوں کو تائیوان پہ اتار کے تو اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. اب تائیوان کے اس وقت جو ملٹری پلانرز ہیں نا وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے چائنا کی یہ انویژن روکنی ہے تو اس کے لیے ان کے پاس دو بڑے زبردست قسم کے جو ہے وہ ویپنز ہونے چاہیے. ایک اینٹی شپ میزائلز ہونے چاہیے جو کہ ایئر لانچ بھی ہوں, جو کہ گراؤنڈ سے بھی وہ لانچ کر سکیں اور اپنے شپ سے بھی وہ لانچ کر سکیں. جس طرح سے ایک ہارپون میزائل ہے جس کو آپ شپ کے ذریعے سے بھی لانچ کر سکتے ہیں, ایئر کے ذریعے سے بھی لانچ کر سکتے ہیں اور گراؤنڈ سے بھی لانچ کر سکتے ہیں. تائیوان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس اینٹی شپ میزائلز کی تعداد بہت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر چائنا انویژن کرے گا تو وہ سی کے ذریعے سے اپنے شپس کو بھیجے گا اور ان شپس کو روکنے کے لیے تائیوان کے پاس اینٹی شپ میزائلز ہونے چاہیے. دوسرا, تائیوان کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس سرفیس ٹو ایئر میزائلز ایسے ہونے چاہیے, خاص طور پہ ہیلی کاپٹرز کو روکنے کے لیے یہ مین پیڈز ہونے چاہیے جیسا کہ اسٹنگر ہے, کہ جب چائنا کے ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز اپنے فوجیوں کو لے کے تائیوان کے سرزمین کے اوپر اتارنے کے لیے آئے تو اس وقت تائیوان کے فوجی جو ہیں وہ ان مین پیڈز کے ذریعے سے, ان اسٹنگر میزائل کے ذریعے سے ان ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنائیں. تو تائیوان کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کم سے کم یہ دو ایسے ویپن ہیں جن کو امریکہ تائیوان کے اندر پروڈیوس کرے, کیونکہ اس وقت امریکہ کا جو پورا فوکس ہے نا وہ یوکرین کی طرف ہے اور اس وجہ سے تائیوان کے جو آرڈرز ہیں نا وہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں. اور تائیوان یہ سمجھتا ہے کہ ان قریب کسی بھی وقت چائنا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پہ انویژن کر دے گا اور جب ہمارے پاس اسلحہ ہی نہیں ہوگا چائنا کو روکنے کے لیے تو اس وقت پھر ہم امریکہ کی طرف دیکھیں گے, کس کی طرف دیکھیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ تائیوان کے پاس اس وقت کوئی اینٹی شپ میزائلز موجود نہیں ہیں. تائیوان کے پاس ایڈیکویٹ تعداد کے اندر اینٹی شپ میزائلز موجود ہوں گے, لیکن جب جنگ ہوتی ہے نا تو پھر اس وقت پتہ نہیں چلتا. جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت رشیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. رشیا نے جب انویژن کی تھی یوکرین کے اوپر تو اس وقت رشیا کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کتنا زیادہ اسلحہ چاہیے ہوگا, لیکن آج رشیا کو آرٹلری شیلز کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ آرٹلری شیلز جو ہے وہ نارتھ کوریا سے پرچیز کر رہا ہے. تو جب جنگ لگتی ہے نا تو اس وقت آپ کو اسلحہ کم پڑ ہی جاتا ہے اور آپ کو اسلحے کی ضرورت پڑتی ہی ہے. اس وجہ سے کسی ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تائیوان نے امریکہ سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ملک کے اندر ہی ایسے اسلحے کی پروڈکشن کریں جن کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے. کیوں کہ چائنا نے ہمیں ٹائم نہیں دینا. چائنا کسی بھی وقت ان 5 سالوں کے اندر ہم پہ حملہ کر سکتا ہے اور اگر ہم نے چائنا کے حملے کو روکنا ہے تو ہمارے پاس کچھ ایسا اسلحہ موجود ہونا چاہیے جو اس وقت ہمیں امریکہ سے خریدنا پڑتا ہے اور امریکہ سے خریدنے کی صورت میں اس اسلحے کو پرچیز کرتے ہوئے ہمیں ڈیلیز کا سامنا ہے. ڈیلیز کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ جو ہے وہ سارے کا سارا اسلحہ تیار کر کے تو یوکرین کے حوالے کرتا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ کی جو ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ یوکرین ہے, وہاں پہ جنگ لگی ہوئی ہے. تائیوان کے اندر فی الوقت جنگ نہیں لگی ہوئی. اس وجہ سے امریکنز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ پہلے ہم اسلحہ یوکرین کو دیں گے اور تائیوان کے جو آرڈرز ہیں ان کو ہم پیچھے ڈال دیں گے اور ان کو ہم بعد میں اسلحہ فراہم کر دیں گے. لیکن تائیوان کا کنسرن یہ ہے کہ چائنا اگر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پہ انویژن کر دیتا ہے تو ہم تو امریکہ کی شکل دیکھتے رہ گئے. یہاں پہ ہماری جیسی کنٹریز کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت کا اسلحہ کسی اور ملک سے لیتے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی حالت بھی تائیوان کی طرح ہو جائے گی. تائیوان کی کتنی بڑی اکانومی ہے, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے تائیوان کے پاس, لیکن اسلحے کے لیے تائیوان جو ہے وہ امریکہ کا مرہون منت ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور آج وہ یہ امریکہ کے ترلے کر رہا ہے کہ آپ جو اسلحہ ہمیں ضروری چاہیے ہمارے ملک کے اندر تیار کریں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. اگر آپ ایک کانفلکٹ زون کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو اپنی ضرورت کا اسلحہ اپنے ملک کے اندر ہی تیار کرنا چاہیے, جس کے لیے تائیوان جو ہے اس وقت مارا پھر رہا ہے اور امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو اسلحہ ہمارے ساتھ مل کے تیار کریں, ہمارے ملک کے اندر ان کی فیکٹریز لگائیں. تو یہ چیزیں ہمیں بھی دیکھنی چاہیے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.